बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलकूम टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे और इनकी हयात तय्यबा के बारे में मुख्तसरन बयान करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम का शिजरा नसब क्या है, कुरान पाक में आपका जिक्र खैर किन किन सूरतों में हुआ है, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन से पैगम्बर की दोनों बेटियाँ एक साथ आप अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं। आज आपको ये भी बताएंगे कि आप अलैहिस्सलाम को इसराइल क्यों कहा जाता है और इसराइल के मानी क्या है। आपको ये भी बताएंगे कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किस पैगंबर ने रखी। दोस्तों, हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूँ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये खसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा और वालिद नबी हैं, तो खुद भी इस मनसब पर फायज हुए और साहिबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ दी थी। कुरान पाक में इरशाद है, फिर हमने उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। सूरह हूद आयत नंबर 71। एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता अता किया और सबको हिदायत दी। सूरह इनाम आयत नंबर 84। दोस्तों, हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज इसरा और ईल का मुरक्कब है। इसरा अबद को कहते हैं और ईल के मानी अल्लाह के हैं। यूँ इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगम्बर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। मुल्क शाम से हिजरत का वाक़या। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वां बेटे महीस और याकूब अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदरे ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहती थी। रिवायत में है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी इसनाह में वालिदा ने हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान में जाने की हिदायत की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम को उस रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। दोस्तों, आपके इस सफ़र के दौरान एक ख्वाब का जिक्र मिलता है। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत यक़ूब से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो इस जगह जहाँ ख्वाब नज़र आया था अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे, ताकि वापसी में उसके ज़रिए जगह की निशानदेही हो सके। मामू की बेटियों से निकाह। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद हरान में अपने मामू के पास पहुँच गए। मामू भांजे को देख कर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारत की। मामू लाबान की दो जवान बेटियाँ थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा, तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को जब हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है, तो हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता।
ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ ملک شام واپسی کا حکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے تھے۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کر لیں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کو ساتھ ملا کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل علیہ السلام کے یہاں دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الرحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی مہیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔
بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ علیہ السلام کے معبود اور آپ علیہ السلام کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ اسی سورت کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ آپ کی وصال و تدفین۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 145 سال تھی، بعض روایات میں آپ کی عمر 147 سال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر۔ قرآن مجید کی ان سورہ مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورۃ الانبیاء اور سورۃ العنکبوت اور سورۃ صاد میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ حلقوم ٹی وی کے معزز دوستو، یہ تھا اللہ کے سچے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی کے مختصر حالات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور روز محشر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔